بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہ اما بعد۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے یہ مشہور واقعہ سنا ہوگا، بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے۔ اور یہ بات بڑی انسان اپنے اوپر کیسے ضبط کرے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر پا رہے۔ وہ کون سا دل ہوگا اور وہ کون سا سینہ ہوگا کہ جس میں یہ صبر اللہ رب العزت نے رکھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور دیدار نہیں ہو پا رہا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے عقل و فہم میں اور ہمارے شعور میں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ دین کس چیز کا نام ہے۔ آج ہم نے اپنے شوق پورا کرنے کا نام دین رکھ لیا ہے، اور اپنی تمناؤں کو پورا کرنے کا نام دین رکھ لیا ہے، اپنی باتوں کو پورا کرنے کا نام دین رکھ لیا ہے، اور اپنی آسانی سے جو اعمال ہو جائیں ان کو کرنے کا نام دین رکھ لیا ہے۔ دین یہ نہیں ہے، دین اتباع کا نام ہے، اور دین در حقیقت ان کی جو مرضی ہو اس پر عمل کرنے کا نام دین ہے۔ نہ نماز مقصود ہے، نہ روزہ مقصود ہے، نہ تلاوت مقصود ہے، نہ حج مقصود ہے۔ مقصود اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی رضا ہے، اور اللہ رب العزت جو چاہ رہا ہے وہ اپنے مسلمان بندوں سے بندگی چاہ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی صفات بیان فرمائیں تعریف کرتے ہوئے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آپ مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، اور سراجا منیر بھی ہیں۔ بہت سی صفات بیان فرمائی اللہ رب العزت نے، لیکن جب اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلانا چاہا اور اس کی حالتوں کو بیان فرمایا قرآن مجید کے اندر، تو کیا بیان فرمایا؟ کوئی صفات نہیں بیان فرمائی، بہت سی صفات نہیں بیان، صرف ایک صفت بیان فرمائی، کیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، کیا مطلب؟ اللہ رب العزت کو تمام صفات میں اور تمام چیزوں میں بندگی پسند ہے۔ بندگی کیا نام ہے؟ اللہ کے سامنے جھک جانا، اپنے آپ کو فنا کر لینا اور اطاعت میں سرنگوں ہو جانا۔ ہر کام میں اللہ کی اطاعت، اللہ کی مرضی، اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی رضا مقصود اور مطلوب ہو، اور اسی کا نام دین ہے۔ آج ہم نے مختلف چیزوں کا نام دین رکھ لیا، اور ان میں اگر دیکھا جائے تو اپنی پسند شامل ہوتی ہے، اپنی مرضی شامل ہوتی ہے، اپنی چیزوں کا دکھانا مقصود ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام ایسا لے لیجئے اور کوئی بھی چیز لے لیجئے، اس میں اللہ رب العزت کی رضا اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کم، اپنی پسند اور دکھلاوا زیادہ ہوتا ہے۔ اس کو دین نہیں کہتے ہیں، یہ ایک طریقے سے نفاق ہے۔ دین نام ہے اتباع کا، دین نام ہے مکمل طور سے اللہ رب العزت کے سامنے سر و سجود ہونے کا، ہر کام میں اللہ رب العزت کی اطاعت ڈھونڈنے کا، اور ہر کام میں اللہ رب العزت کی فرما برداری حاصل کرنے کا نام دین ہے۔ اور در حقیقت اللہ اگر راضی نہ ہو جائے اور ہم تمام اچھے کام کرتے رہیں، تمام نیک کام کرتے رہیں، اور اس سے اللہ رب العزت راضی نہ ہو، تو ہمارے کام بیکار ہیں، اور یہ کام بجائے اچھائی کے وبال جان بن جائیں گے ہمارے لیے۔ اس لیے دین چند چیزوں کا نام نہیں ہے، دین مسجد میں صرف جانے کا نام نہیں ہے، دین اپنے گھر کے اندر بھی ہم پیدا کر سکتے ہیں، اپنے آس پاس رہنے والوں میں پیدا کر سکتے ہیں، جہاں بیٹھے وہاں پیدا کر سکتے ہیں۔ اور یہ اس وقت پیدا ہوگا جب ہم یہ سمجھ لیں گے کہ دین اللہ رب العزت کی اتباع کرنے کا نام اور اس کی رضا کا نام ہے۔ کوئی بھی کام کر رہے ہوں، کہیں بھی بیٹھے ہوں، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ اس سے راضی ہوگا کہ نہیں راضی ہوگا۔ یہ تجارت جو ہم کر رہے ہیں، اس سے اللہ راضی ہوگا کہ نہیں راضی ہوگا۔ یہ لین دین ہم کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اس سے راضی ہوگا کہ نہیں راضی ہوگا۔ ہم اس جگہ بیٹھ رہے ہیں، اللہ رب العزت اس سے راضی ہوگا کہ نہیں راضی ہوگا۔
جب یہ سمجھے گا پہلے انسان اور اس کو فوقیت دے گا، اور فوقیت دینا بھی چاہیے، اس لیے کہ ہم لوگوں کی زندگی کا ماحصل و مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی رضا ہی تو ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اور جو بھی افعال کر رہے ہیں، جو بھی کردار ہمارے ہیں، وہ سب کس لیے ہیں؟ اسی لیے تو کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے، اللہ رب العزت خوش ہو جائے، اور ہمارا یہ کام اللہ رب العزت پسند کر لیں، اللہ رب العزت اپنا محبوب بنا لے، اپنا پسندیدہ بنا لے، اپنی نگاہوں میں بٹھا لیں، اسی لیے تو کر رہے ہیں۔ تو ہر کام کے پیچھے اگر ہم یہ سوچ لیں کہ اس کام سے اللہ راضی ہو گئے، اس بات سے اللہ راضی ہوں گے کہ ناخوش ہوں گے، اور فلاں تجارت ہم کر رہے ہیں، یہ لین دین کر رہے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں یا کہیں اور جا رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہوں، ہر وقت صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک 24 گھنٹے اگر اس نظریے پر ہم کام کریں گے تو یقیناً اللہ رب العزت کے ایسے محبوب بندے بن جائیں گے کہ جس سے دنیا بھی خوش ہو جائے گی اور آخرت میں بھی ہمارا کام ہو جائے گا۔ تو دین بتانا مقصد یہ ہے کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ ہے، انہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ اللہ رب العزت کی جو محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی بات اگر ہم نے مان لی تو ہمارا کام ہو جائے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب وہ مدینہ تشریف لائیں تو ان سے اپنے لیے دعا مانگنا، ان سے کہنا کہ ہمارے لیے دعا مانگ دیں، استغفار کی، مغفرت کی۔ اتنا بڑا مقام، لیکن اللہ رب العزت کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکے۔ آج ہم بہت سا کام شوق میں کرتے ہیں، آج ہم مثال کے طور پر علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن گھر میں ماں بیمار ہے، والدین بیمار ہے، ان کا کوئی اور تیماردار نہیں ہے، اگر اس کے باوجود بھی ہم کسی کام کے لیے جا رہے ہیں تو صرف اپنا شوق پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہاں پر ضروری ہے کہ ان والدین کی تیمارداری کی جائے، ان کی خبرگیری کی جائے۔ یہاں پر دین یہ ہے، دین یہ نہیں کہ آپ علم کے لیے چلے جائیں یا کسی اور کام کے لیے چلے جائیں۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ جنگل میں میاں بیوی رہا کرتے تھے اور جنگلوں میں مسجدیں نہیں ہوا کرتی ہیں۔ ان صاحب کو یہ ہوا کہ ہم نماز مسجد میں پڑھیں گے۔ اہلیہ نے کہا کہ ارے بھائی، جنگل میں اکیلے ہم ہیں، ڈر لگے گا ہمیں، کوئی جانور آ گیا کیسے ہم حفاظت کر پائیں گے اپنی، آپ یہیں نماز ادا کر لیجئے۔ تو کہا نہیں بھائی، ہم جائیں گے، اور وہ گئے۔ تو اب یہاں یہ اپنے شوق کی بنیاد پر گئے، یہاں ذمہ داری اور ضروری بات یہ تھی کہ آپ نماز وہیں پڑھیں اور اپنے اہلیہ کی حفاظت کا فریضہ انجام دیں۔ ایسے بہت سے کام ہیں کہ اللہ رب العزت کے دین کو ہم بیکار کر دیتے ہیں، ایک دم بالکل روگردانی کر لیتے ہیں، اس سے پھر جاتے ہیں، اور بظاہر جو دین ہمیں سمجھ میں آتا ہے اس پر ہم عمل کرنے لگتے ہیں۔ دین اللہ رب العزت کی رضا کے اندر پوشیدہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ رب العزت اس سے راضی ہوں گے، اس وقت کے لیے راضی ہوں گے، اور وقت کے تقاضے کے اعتبار سے کام کریں کہ وقت کا تقاضا کیا ہے۔ مثال کے طور پر جنگل کا واقعہ جو بتایا میں نے، وہاں وقت کا تقاضا یہ تھا کہ اس وقت مسجد تشریف نہ لے جائیں اور اپنی اہلیہ کی خبرگیری کریں، یا گھر پہ والدین پڑے ہوئے ہیں یا اکیلی تنہا بیوی پڑی ہوئی ہے، کوئی تیماردار نہیں ہے، اور صاحب باہر جا رہے ہیں دین کے کسی کام کے لیے، دین کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی اہلیہ کی خبرگیری کریں اور آپ ان کے پاس موجود رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔